السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک اوتھینٹک ٹاک میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، دارالعلوم دیوبند کی شان رہی ہے کہ امت کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا کوئی آفت آن پڑتی ہے تب دارالعلوم امت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، امت کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ جیسے ہی سعودی حکومت کی طرف سے تبلیغی جماعت پر الزام تراشے گئے، بہتان باندھا گیا، ویسے ہی دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے پریس نوٹ جاری ہوا کہ سعودی حکومت کا اس طرح سے الزامات قطعی بے بنیاد اور بے معنی ہیں۔ ناظرین، دارالعلوم دیوبند تبلیغی جماعت کے ساتھ کیوں نہ کھڑا ہوتا؟ تبلیغی جماعت پر اس طرح کے الزامات لگانا گویا کہ مسلک دیوبند پر الزامات لگانا ہوا، کیونکہ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کا دارالعلوم دیوبند سے خاص تعلق تھا۔ تو چلیے اس پریس ریلیز کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے مملکت سعودی عربیہ کے ذریعے تبلیغی جماعت کے خلاف مہم جوئی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ دارالعلوم کے صدر المدرسین شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے تھے۔ انہوں نے تبلیغی جماعت قائم کی جس کے تحت اکابر کی مخلصانہ جد و جہد دینی و عملی اعتبار سے مفید رہی ہے۔ جزوی اختلاف کے باوجود جماعت اپنے مشن پر کام کر رہی ہے۔ کم و بیش تمام عالم میں اس کا کام پھیلا ہوا ہے۔ اس سے وابستہ افراد اور جماعت کے مجموعی مزاج پر شرک و بدعت اور دہشت گردی کا الزام قطعی بے معنی اور بے بنیاد ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس کی مذمت کرتا ہے اور حکومت سعودی عربیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور تبلیغی جماعت کے خلاف اس قسم کی مہم سے اجتناب کرے۔ ناظرین، یہ تھا وہ مذمتی پریس ریلیز جو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جاری ہوا۔ ایک مذمتی بیان متکلم اسلام، ترجمان اہل سنت والجماعت، وکیل احناف حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے بھی آیا ہے، جس میں حضرت نے سعودی حکومت سے تبلیغی جماعت پر سے عائد پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ ہم آپ کو وہ بھی پڑھ کر سناتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کے شاگرد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیک، صالح اور متدین عالم تھے۔ آپ کے پیش نظر تبلیغی جماعت کے قیام کا مقصد مسلمانان عالم کو دین پر عمل کرنے کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ بحمد اللہ، اسی فکر پر گامزن یہ جماعت اخلاص کے ساتھ پوری دنیا میں اپنا کام سر انجام دے رہی ہے۔ صحیح عقائد و نظریات اور معتدل طرز عمل کے ساتھ آفاق عالم میں اس کا کام پھیلا ہوا ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ بعض حضرات کے بعض جزوی اختلافات سے ہٹ کر مجموعی طور پر اس جماعت کا کام دعوت توحید، اسلامی تعلیمات اور امن و سلامتی کا پرچار ہے۔ ہم تبلیغی جماعت کے اس کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے دعا گو بھی ہیں اور مملکت سعودی عربیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت سے متعلق حالیہ فیصلے پر غور کیا جائے، ملکی سطح پر اس جماعت پر لگائی جانے والی پابندی کو ہٹایا جائے اور دین متین کی تبلیغ و اشاعت میں اس جماعت حقہ کا ساتھ دیا جائے۔ ناظرین، تو یہ تھے دو بڑی شخصیات کی طرف سے مذمتی بیانات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں۔